الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث جئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہو تخت پر قابض اگر ظالم تو اطاعت کفر ہے، غم سے اگتائے طبیعت تو مسرت کفر ہے۔ جس نے بھی دیکھا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جو منہ سے بولتا قرآن فقط وہی اس کی تقریر ہے۔ جس نے بھی دیکھا ہے صورت مصطفیٰ کو
کہتا ہے کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حمد اور صلوات کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، میری سننے والی مائیں بہنیں بیٹیوں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں شکل انسانی میں پیدا فرمایا۔ اس کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا فرمایا۔ اس کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی نعمتوں کا، اس کے فضل کا، اس کے کرم کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اس سے ماقبل والے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 50 سے 54 تک تلاوت کی تھی۔ آج آیت نمبر 54 سے لے کے 58 59 تک تلاوت کی ہے۔ اسی کے دائرہ کار کے اندر رہ کر اپنی گفتگو کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، زندگی کے لمحات ختم ہوتے جا رہے ہیں، موت کے قریب آتے جا رہے ہیں۔ موت ہمارے سر کے اوپر کھڑی ہے، ہم اپنی زندگی میں مگن ہیں۔ ایک دن اس زندگی کی شام ہو جائے گی، ہماری تمام مصروفیات، ہماری تمام مشغولیات، ہمارے تمام معاملات ادھر ہی رہ جائیں گے اور ہم اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ، شان و شوکت دی ہے کہ وہ کلیم اللہ کے لقب سے قرآن مجید ان کو یاد کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ بارہا مرتبہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو کسی اور قوم کو نہیں ملی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا جو انتہائی مظلومیت، غلامی اور پستی کی زندگی گزار رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو غلامی سے چھٹکارا دلایا، پستی سے نکالا، اونچائی والے مقام پہ فائز کیا اور ان کو یہ یقین دانی کرائی کہ تم اگر میری پیروی کرو گے تو میں تمہاری نمائندگی اچھے طریقے سے کروں گا، میرا کہا مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، میری نافرمانی کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوطور پہ جا رہے تھے، 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کوطور پہ بلایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں جا رہے تھے تو قوم کے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سردار بگڑ گئے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ جا رہے ہیں، ہم آپ کی بات کا یقین نہیں کر سکتے جب تک ہم خود دیکھ نہ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوطور پہ پہنچے تو روایت میں آتا ہے کہ 40 یا 70 آدمی آپ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ انہوں نے ایک ضد کی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں ہم آپ کی کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کوطور پر پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے خدا بندہ یہ بندے تیرے ضد کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ یہ قوم تمہارے ساتھ ضد کر رہی ہے، ان کو کہو کہ سامنے والی پہاڑی کے اوپر دیکھ لو، اگر تم نے دیکھ لیا تو سمجھ لو تم نے خدا کو دیکھ لیا، اگر نہ دیکھ پائے تو اس میں قصور موسیٰ تیرا نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ شرط مان لی۔ قرآن پاک اس کا نقش کھینچتا ہے، فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے موسیٰ سے کہا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، کہ جب تک ہم خدا کو نہ دیکھ لیں تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو اللہ رب العالمین نے جب اپنی تجلی ان کے سامنے رکھی، فرمایا تم بجلی، تو تم کو بجلی نے آ گھیر لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ بجلی کی کڑک چمک ایسی ہوتی ہے کہ انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے علاقے کے اندر سیر و تفریح کرنے کے لیے ایک ساتھی پلندری کی دھرتی سے گیا۔ دیار بہت سارے لوگوں نے دیکھے ہوں گے، کوٹھی میر خان پہ دیار ہیں، تو وہ دیکھنے کے لیے گیا تو بجلی کی کڑک چمک گرج آئی اور اس کی جان لے لی۔ وہ اللہ کا پیارا ہو گیا۔ یہ کل کی بات ہے۔ یہ بجلی کی کڑک چمک آسمانی ایسی سخت ہوتی ہے کہ یہ انسان کی آنکھوں کی روشنی اچک لیتی ہے، انسان کچھ دیکھ نہیں پاتا۔ اسی طرح ان کے ساتھ ہوا، لیکن جہاں تک نہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو از سر نو زندہ کر دیا تاکہ تم احسان مانو۔ اللہ رب العالمین نے کے سامنے جب ان لوگوں نے فریاد کی، کیا فریاد کی؟ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ایسی ہونی چاہیے، پیغمبروں کی آنکھیں ہونی چاہیے، ولیوں کی آنکھیں ہونی چاہیے، اللہ اللہ کرنے والوں کی آنکھیں ہونی چاہیے، جو صبح کو بدکاری کریں، شام کو بدکاری کریں، دن کو بدکاری کریں اور حرام خوری ان کا معمول ہو، تو وہ مطالبہ کر لیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا
آپ پریشان مضطرب ہوئے، اللہ سے عرض کی اے خداوند آپ نے ان کو موت کے اندر سلا دیا، اب میں قوم کے سامنے جا کر کیا جواب دوں گا؟ قوم نے میرے ساتھ یہ بندے روانہ کیے تھے اور یہ موت کا شکار ہو گئے، اے اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور یہ فرمایا کہ تاکہ تم احسان مانو، شکر کرنے والے ہو جاؤ۔ آگے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اے موسیٰ یہ تمہاری قوم اتنی ناشکری ہے، اس کے باوجود انہوں نے ایک اور مطالبہ کر دیا کہ ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں، ہمارا کھانا آسمان سے آئے، ہم کھانا کھائیں گے آسمان سے آئے گا، وہ کھانا ہمارے لیے لایا جائے، آسمان سے دسترخوان آئے تاکہ ہم کھانا کھائیں۔ اللہ رب العالمین نے بادل کا سایہ تم پر کیے رکھا اور تمہارے لیے من سلوا اتار رہے اور پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی اور ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اب جہاں ایک بات سمجھ میں آئی، انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ ہم اللہ تعالی ہمارے لیے کھانے کا انتظام کریں، ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہو، ہم کوئی محنت مزدوری نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے، بادل کا سایہ، اس کے ساتھ دسترخوان آتا اور کھانا آتا، کھانا بڑا عظیم کھانا تھا، فرمایا من اور سلوا ان کو کھلاتے رہے اور پھر وہ کھانے کے بعد انہوں اگتا گئے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ان کے بزرگوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی اور ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کیا، انہوں نے اپنا ہی نقصان کر دیا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ رب العالمین نے پھر ان کو اپنے حال میں چھوڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام یہ کھانا ہم نہیں کھا سکتے، ہم اگتا گئے یہ کھانا کھا کے، ہمارے لیے کوئی زمین سے کوئی چیز پیدا کی جائے، ہم اس کو نکال کر کھائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے، زمین کے اندر تمہارے لیے چیزیں پیدا کی جائیں گی۔ آگے والی آیت میں آتا ہے، وہ انشاءاللہ اپنے وقت پہ بتائیں گے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان کو کہا کہ تم ایک بستی کے اندر چلے جاؤ، وہاں جا کر تم محنت مزدوری کرو، جو تمہارا دل چاہے وہ کرو۔ اور قُلْ ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، داخل ہو جاؤ اس بستی کے اندر، اس گاؤں کے اندر، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور وہ کچھ کھاؤ جو تم چاہتے ہو، رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور کھاؤ پیو اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا۔ وَقُولُوا خِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کیا کہنا؟ خِطَّةٌ کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ اور دروازے کے اوپر پہنچو گے سجدہ کر کے جانا اور خطتن پڑھتے جانا تاکہ ہم تمہاری اس نیکی کو اور زیادہ کر دیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ان ظالموں نے، اور جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر
खित्ततुन की जगह क्या कहा, खिंततुन। खित्ततुन की जगह खिंततुन कहना शुरू कर दिया। इसकी जगह और लफ्ज़ कहना शुरू किया, बस हमने इन ज़ालिमों पर आसमान से अज़ाब नाज़िल किया क्योंकि नाफरमानियाँ किए जाते थे। अल्लाह के सामने जो बंदा नाफरमानियाँ लगातार करता रहे, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करके उसके हुक्म की परवाह तक न करे, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे बंदों को दुनिया में इबरत का निशाना बना देते हैं। और आज वही हुआ, यहूदियों को हर मुल्क से मार पड़ी, दुनिया के हर कोने से इन पे फुटकार हुई, हर तरफ से लानतें पड़ी। यूरोप वालों ने निकाल दिया और मुल्कों ने निकाल दिया, आकर इन्होंने अरब के अंदर आबादकारी की और अरब वालों ने इनकी मेहमान नवाजी की। आज उस मेहमान नवाजी का नतीजा देखें, आज पूरे अरब को यरमगाल बनाया हुआ है और पूरे अरब को उन्होंने एक अपना स्टेज बनाकर उन पर हुक्मरानी करने का ख्वाब देखते हैं। ये ऐसे जालिम हैं, ये नेमतों की नकदरी नहीं करते, नेमतों के नाशुक्र हैं, ये अल्लाह के अंबिया के कातिल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको हर तरफ से जिल्लत और रुसवाई का आज़ाब इन पे नाज़िल किया। आज बंदे अगर अल्लाह का साथ नहीं देते हैं तो अल्लाह वो अपना ही कसूर करते हैं, अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। तो ये आयत मुबारका उन यहूदियों के लिए, यानी उन बनी इसराइलियों के लिए जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात पर ईमान लाते थे और ईमान लाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ज़मीन पर एक फजीलत दी, ज़मीन पर एक अफादियत दी, ज़मीन पर एक मकाम दिया, एक रुतबा दिया, एक शान और शौकत दी। और शान और शौकत देने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ये चीज़ बताई कि तुम एक शान और शौकत को बरकरार रखने के लिए मेरी नेमतों की नाकदरी ना करना, मेरी नेमतों की शुक्रगुजारी करना, ताकि मैं तुम्हारी इन नेमतों को और इजाफ़ा करूँ। एक हदीस मेरे सामने गुजरी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हुतूर पे जा रहे थे, एक बंदा आया उनके सामने, कहता है ऐ कलीमुल्लाह, आप अल्लाह से हम कलाम होते हैं, अल्लाह के साथ जाकर बातें करते हैं, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है, मेरे पास इतनी नेमतें हैं, नेमतें ख़त्म ही नहीं हो रही, बढ़ती जाती हैं, अल्लाह से दरख्वास्त कीजिए कि वो मेरी नेमतों को कम कर दे, वो मेरी नेमतों को क्या कर दे, कम कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, मैं अल्लाह से पूछ लूँगा। अब जा ही रहे थे कि तो एक बंदा सामने आया, उसने आकर कहा मूसा आप अल्लाह के सामने जाकर बातें करते हैं, अल्लाह से हम कलाम होते हैं, मेरी भी एक बात पहुंचा दीजिए। फरमाया आपकी क्या बात है? वो कहने लगा है मूसा मैं अल्लाह की कभी शुक्रगुजारी नहीं करूंगा, अल्लाह से कह देना कि मैं कभी भी आपकी शुक्रगुजारी नहीं करता। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए, पूछा क्यों? कहा अल्लाह ने दिया क्या, गुर्बत, बेबसी, बेकसी, मोहताजी, हर तरफ से फुटकार ही पड़ रही है, अल्लाह ने मुझे दिया क्या, इसलिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है मैं पूछ के आऊँगा। जाकर अल्लाह से अर्ज़ की ऐ रब्बुल आलमीन, आज मैं एक ऐसे बंदे से मिलकर आया हूँ जिसने कहा कि मेरी नेमतें बहुत ज़्यादा हैं, मैं इन नेमतों को देखकर परेशान हो जाता हूँ कि कहीं मुझसे इन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा तो मैं क्या जवाब दूँगा। ऐ रब्बुल आलमीन, अल्लाह ऐ रब्बुल आलमीन, वो बंदा कह रहा है, वो ये इल्तिजा कर रहा है कि मेरी नेमतों को थोड़ा कम कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वो बंदा मेरा शुक्रगुजार है, वो बंदा मेरा क्या है, शुक्रगुजार है। ऐ मूसा मैं उसकी नेमतों को कभी कम नहीं करूँगा। हाँ एक बात उसको बता दे, अगर वो मेरी नाशुक्री करेगा तो मैं आस्ता आस्ता कर दे उसकी नेमतों को ख़त्म कर दूँगा, कम कर दूँगा। मेरी नाशुक्री के अंदर
میری نافرمانی کے اندر بندے کی نعمت بڑھتی اور گھٹتی ہے۔ یہ یاد رکھو، اللہ رب العالمین نے جو کچھ دیا ہے اس پہ شکر ادا کرو گے، اللہ رب العالمین تمہیں نوازیں گے۔ ناشکری کرو گے تو جو ملی ہوئی ہیں وہ بھی چھین لے گا۔ کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرنا۔ دوسرے بندے کا سوال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، وہ بندہ ایک تھا جو نافرمان تھا، ناشکرا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا، میں کبھی بھی اللہ کی شکر گزاری نہیں کروں گا، ناشکری ہی کرتا رہوں گا۔ اللہ نے مجھے اگر نعمتیں نہ دی تو میں اس کی ناقدری کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ، اس بندے کو جا کر یہ بتا دو، یہ اس کو کہہ دو کہ تم اگر اللہ کی ناشکری کرتے ہو، ناشکری کرتے رہو گے تو جو تمہارے پاس نعمتیں موجود ہیں وہ اللہ تم سے چھین لے گا۔ اس کی شکر گزاری کرو، اس کا شکر ادا کرو، تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ تم غریب تھے، اللہ امیر بنا دے گا، تم مسکین تھے، اللہ دینے والا بنا دے گا، تم اگر غربت میں ہو اللہ تمہیں ایسی معاشرے کے اندر لے جائے گا جہاں تم خوشحالی کی زندگی گزارو گے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ناشکری کرو گے، اللہ رب العالمین تمہیں مخلوق کے اندر بھی ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، عزت جو دی ہے وہ بھی چھین لیں گے۔ اور جو اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے اگر وہ زمین کے نیچے بھی ہے اللہ اس کو اٹھا کر آسمان کے اوپر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر یہی رویا جا رہا ہے، میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، کسی کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ میں خود اپنی گزارا بڑی مشکل سے کرتا ہوں، کبھی یہ نہیں کہا یہ کچھ اللہ نے دیا ہے، صبر اور شکر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اس قابل نہیں تھا، میں اس قابل نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے میں قابل نہیں ہوں۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روتا رہوں پھر بھی میں ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ نے مجھے آل اولاد دی، اللہ نے مجھے مال دیا، اللہ نے مجھے یہ شان و شوکت دی، یہ اس کا کرم ہے۔ وہ جس کو ذلیل کر دے، وہ جس کو ذلت اور رسوائی کے توق گلے میں ڈال دے، کوئی مائی کا لال اس سے چھین نہیں سکتا، پھر ذلت سے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور جس کو وہ عزت دے، اگر لوگ اس کو ذلت دینا چاہیں ساری دنیا زور لگا لے، جس کو اللہ عزت دینا چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کو عزت دے کر رہتا ہے اور دنیا والے دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے، اس نظام کو صرف وہی چلاتا ہے، وہ رات کو لاتا ہے اور پھر رات کو لے جا کر پھر دن کو لاتا ہے۔ یہ وہی ذات ہے جو سورج کو صبح طلوع کرتی ہے اور شام کو غروب کرتی ہے۔ رات کو سونے کے لیے انسان کے چاروں طرف سے وہ کالی چادر پہنا دیتا ہے۔ میرے اللہ کی شان بہت بڑی ہے، میرے اللہ کی شان بہت بڑی ہے۔ ہم اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، ہم نے اس کی ناشکری کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو آزادی کے سانس ہمیں دیے ہوئے ہیں ہم ان کی بھی قدر نہیں کرتے۔ اگر غلام ہوتے تو کیا ہوتا، کفر ہم پہ مسلط ہوتا تو ہم چسک چسک کے زندگی گزارتے، اپنی مرضی کے ساتھ پاؤں باہر نہ نکالتے۔ اللہ نے یہ آزاد ملک دیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم ان چیزوں کے حصول کے لیے جائز اور ناجائز طریقے استعمال کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو سامنے رکھ کر، واللہ یہ ایک انگلی ہے، انگلی اگر اس کے اندر کانٹا چبھ جائے، اللہ اگر درد دور نہ کرنا چاہے تو دنیا جتنا زور لگا لے درد دور نہیں کر سکتی۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، ادیب، طبیب بلا لیں، نہیں دور کر سکتے۔
جب تک اللہ رب العالمین اس کے درد کو دور نہ کرنا چاہے۔ وہی بیماری لگاتا ہے، وہی شفا دیتا ہے۔ ہمیں اس کے معاملات، اس کے نظام اور اس کے یہ چلتی ہوئی بہاروں کو پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ انسان جب ارادہ نیکی کا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے راستے کھول دیتا ہے۔ انسان جب برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے مسائل کے انبار لے کے آتا ہے۔ پھر وہ زندگی میں کے اندر جھنجھوڑ دیا جاتا ہے، پریشانی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اولاد ہونے کے باوجود پریشان، پیسہ ہونے کے باوجود پریشان، دولت ہونے کے باوجود پریشان، کار کوٹھی ہونے کے باوجود پریشان، بستر بہترین قسم کا لگا ہوا ہے، خوشبو بہترین قسم کی وہاں پڑی ہوئی ہے، بہترین قسم کا کمرہ ہے، ایک طرف سے نہیں چاروں طرف سے اے سی لگے ہوئے ہیں، لیکن آرام اگر اللہ نہ دے تو آرام نہیں کر سکتا۔ آرام اگر اللہ نہ دے تو وہ آرام سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ زندگی اس کے لیے وبال بن جائے گی، وہ زندگی اس کے لیے اجیر بن جائے گی۔ پیسوں کی فکر میں پریشان ہوگا، اولاد کی فکر میں پریشان ہوگا، مال کی فکر میں پریشان ہوگا، کار اور کوٹھی کی فکر میں پریشان ہوگا، معاشرے میں عزت کی فکر میں پریشان ہوگا، قبیلے میں، کنبے قبیلے میں، برادری میں اپنی شان شوکت بڑھانے کی فکر میں پریشان ہوگا۔ اور یہ ساری پریشانیاں اگر اس نے لی ہیں تو اپنے کندھے پہ لی ہیں، یہ اگر اللہ کے سپرد کر دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دیتا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دیتا۔ آج مسلمانوں کو اس چیز پر غور و خوض کرنا چاہیے۔ فرمایا جس کے ساتھ اللہ ہے، جتنا بڑے سے بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے سامنے پاس ہو کر رہے گا۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، آج مسلمانوں کو اللہ پر یقین کم، مالی وسائل پر یقین زیادہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے اندر ڈالنے کی، ڈھانچنے کی کوشش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوطور سے واپس ہوئے، پہلا شخص ملا، اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، جو باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی کیا آپ نے اللہ سے عرض کی؟ فرمایا ہاں، میں نے آپ کی باتیں ساری اللہ کے سامنے رکھ دی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندہ میرا شکر گزار ہے، میں اس کی نعمتوں کو کبھی کم نہیں کروں گا۔ اس کو یہ کہہ دو کہ وہ میری ناشکری کرے، میں اس کی نعمتوں کو چھین لوں گا، کم کر دوں گا۔ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، میں اللہ کی ناشکری کروں، میں اللہ کی نافرمانی کروں، میں اللہ کے فضل کا انکار کروں، میں اللہ کی رحمت کا انکار کروں، یہ ہو نہیں سکتا۔ دنیا کچھ کر لے، میری اگر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لیکن میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں اللہ کی ناشکری نہیں کروں گا۔ آج بندہ اللہ کی سارے نعمتیں استعمال کرتا ہے، 5 وقت اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، 5 وقت اس کے سامنے سر زمین پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنی مستی کے اندر زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے، اللہ رب العالمین کی شان و شوکت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بندے کے لیے فرمایا اے بندے تو میری ناشکری کرے گا، میں تیری نعمتوں کو کم کر دوں گا۔ آج ہمیں ناشکری پہ ہم سب کو شیطان نے لگا دیا ہے۔ شیطان نے کہا اتنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور بنا لو، اس پہ یقین نہیں آتا، اور بنا لو، اس پہ بھی یقین نہیں آتا، اور بنا لو۔ بناتے بناتے اپنی روزگار زندگی کے لیے اپنا وقت نہیں نکال سکتا، 5 منٹ 10 منٹ اللہ کے نام کے لیے نہیں نکال سکتا، اپنی زندگی کو اجیر بناتا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بندے تو اللہ کی ناشکری جب تک نہیں کرے گا اللہ تیری نعمتوں کو کم نہیں کرے گا۔ اس نے کہا اے موسیٰ، اے اللہ کے پیغمبر، میں کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہیں کروں گا۔ دوسرے کے پاس دوسرا بندہ پہنچ گیا، اس کو کہا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کیا جواب دیا؟ فرمایا تیرے بارے میں یہ جواب دیا تو اللہ کا ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو تو صبح سے شام تک اس کو استعمال کرتا ہے، لیکن پھر بھی تو اس کی ناشکری کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ نے مجھے دیا ہی کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندے ذرا اس چیز پر غور
کر اللہ رب العالمین نے یہ تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں، ان سے تو دیکھتا ہے، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے 2 پاؤں ہاتھ دیے ہیں پکڑنے کے لیے، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اللہ نے تمہیں زبان دی بولنے کے لیے، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اللہ نے تمہیں کان دیے سننے کے لیے، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اللہ نے تمہیں چلنے کے لیے پاؤں دیے، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اللہ کے بندے، اللہ کی نعمتیں تو تمہارے جسم کے اندر بھی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا جتنی نعمتیں اللہ کی تم شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتیں شمار کرنے میں بھی نہیں آتی۔ آج ہم ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں جو کچھ ملتا ہے پھر بھی کہتے ہیں کم ہے، جو کچھ ملا ہوا شکر کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ آج رات کو اگر اٹھ کر یہ کہہ دو اے رب العالمین جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں میرے جسم کے ساتھ منسلک ہیں، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، دیکھ لینا زندگی میں کیسے بہاریں آئیں گی، دیکھ لینا میں کیسے بہاریں آئیں گی۔ جو ہمارے ساتھ جو اللہ نے نعمتیں لگائی ہوئی ہیں، جو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہم اس کا اگر شکر ادا کرنے والے بن جائیں تو اللہ رب العالمین باقی جو ہماری ضروریات زندگی کی نعمتیں ہیں وہ بڑھا دے گا۔ شکر کرنے والا اللہ تعالی ہمیں بنائے، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں رکھے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمت کو سامنے رکھ کر شکر ادا کریں۔ پھر اس نے کہا میں کبھی بھی اللہ کی شکر گزاری نہیں کروں گا، پھر بھی اس نے انکار کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تو نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی ناشکری کی، پھر تمہیں نعمتیں بھی جو تجھے ملی ہوئی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ تم سے چھین لے گا۔ پھر وہی بات آئی کہ جب اللہ رب العالمین نعمتیں چھیننے پہ آتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں پوچھتا کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ پھر اس بوڑھے بندے کی مثال ہے جو 90 سال کی عمر میں سب کچھ اللہ کا استعمال کرنے کے بعد جب اسے ساری چیزیں چھین لی گئی، ساری چیزیں چھین لی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، زبان سے بولنا اس کا بند ہو گیا، کانوں سے سنوائی چلی گئی، دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، ہاتھ کانپنے لگے، پاؤں لرزنے لگے۔ یہی بوڑھا گناہگار کل نعمتوں میں کھیلتا تھا، یہی بوڑھا گناہگار کل اولاد کے اندر خوشحال تھا، یہی بوڑھا کل گناہگار اللہ کے ہاں سرخرو اور باعزت تھا، اللہ نے اس کو شہرت دی تھی، مقام دیا تھا، رتبہ دیا تھا، شان و شوکت دی تھی۔ آج یہ ہاتھ میں پکڑنے کے لیے محتاج ہے، ہاتھ میں گلاس تک نہیں پکڑ سکتا، ہاتھ میں لاٹھی تک نہیں پکڑ سکتا، کوئی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہی بوڑھا گناہگار رات کو اٹھ کر اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کو خوب جانتے ہیں کہ اس نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ یہ تو واقعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے رکھا تھا۔ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے قوم نے ایک درخواست رکھ دی، ایک التجا رکھ دی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان 70 آدمیوں نے جب کہا اے اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جب اللہ کے دربار میں یہ التجا پہنچی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی ان کو ذرا دیکھنے لیجئے، ان کو دیکھنے دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ایک ایسی بجلی کی کڑک آئی، ایک ایسی بجلی کی وہ زوردار آواز آئی، فرمایا ان کی روح پرواز ہو گئی۔ اے موسیٰ تم تو دیکھ رہے تھے، موسیٰ آپ کے سامنے 70 آدمی کی جان پرواز ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں اپنی قوم کو جا کر کیا جواب دوں گا، ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کو قبول کر دیا۔ فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے ان کو زندہ کر دیا موت کے بعد تاکہ وہ شکر گزار بندے بن جائیں۔ لیکن بگڑی ہوئی قوم کہاں شکر گزار ہوتی ہے؟ نعمتوں پہ نعمتیں
की बरसात होती रही, लेकिन फिर भी उन्होंने शुक्र अदा नहीं किया। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना। इसी कौम ने फिर दूसरा मुतालबा कर दिया, ऐ मूसा हम मन सलवा खाना चाहते हैं, यानी हमारे लिए खाने का इंतज़ाम कीजिए, हम अपने हाथों से नहीं बनाएंगे, हम कोई और काम नहीं कर सकते, मजदूरी नहीं कर सकते, पैसा नहीं कमा सकते, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम हमारे लिए खाने का इंतज़ाम कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना, और फिर बादल का साया, उसके साथ हमने मन और सलवा को उतारा, मन सलवा का दस्तरखान आया, और फिर इस कौम ने खाया, खाने के बाद फिर नाशुक्री कर दी, फिर नाशुक्री कर दी। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मूसा इनको बता दो, ये तुम खाते रहो और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। लेकिन उन्होंने क्या किया, अल्लाह का ये रिज़्क़ खाने के बाद वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, इनके बुज़ुर्गों ने इन नेमतों की कदर ना की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह फरमाते हैं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। कानू अनफुसहुम यज़लिमून, इन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया है, इन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया। जो बंदा अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करे और फिर अल्लाह ताला के हाँ शिकवा करे, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके साथ फिर वही करते हैं जो उसके के हक़ में बेहतर होता है। वइज़ क़ुलना उद्ख़ुलू हाज़िहिल क़रयता कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुमा। अब ये इतनी बड़ी नेमतें मिली हैं, कहते हैं हम खा खा के उगता गए, मन सलवा खा के हमारे पेट भर गए, हमारे जी भर गए, हमारे लिए कोई और चीज़ आनी चाहिए, हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ का इंतज़ाम होना चाहिए। वइज़ क़ुलना उद्ख़ुलू हाज़िहिल क़रयता, जब इनके इस मुतालबे को देखा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जाओ इस बस्ती के अंदर चले जाओ, मैं तुम्हें एक बस्ती में भेजता हूँ, चले जाओ वहाँ। हाज़िहिल क़रयता कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम, जहाँ तुम्हारा जी चाहे वो लेकर खा लेना। अपनी मेहनत के बल बोते पे तुम ज़मीन के अंदर आबादकारियाँ करोगे, ज़मीन में फल उगाओगे, ज़मीन में फसलें उगाओगे, उसके बाद मेहनत करके खाओगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह ने जो नेमतें हमें दी हमने इसकी कितनी ना कदरी की है। उनको फरमाया तुम जाओ जाकर वहाँ ये चीज़ें इस्तेमाल करो। जब वो चले गए तो फरमाया वदखुलू बाबा सुज्जदन वक़ूलू खित्ततुन, जब दरवाज़े के अंदर पहुँच जाओगे, उस बाब के अंदर पहुँच जाओगे तो सजदा करना। वक़ूलू खित्ततुन नग़फ़िर लकुम, और खित्ततुन का लफ्ज़ कहते जाना, नग़फ़िर लकुम अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला तुम्हारे उन नेमतों में भी नेकियों में भी इजाफ़ा कर देंगे। फरमाया फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम, फिर उन्होंने अल्लाह के इस कलाम को बदल दिया, इसकी जगह कोई और लफ्ज़ कहना शुरू कर दिया। फरमाया क़ील लहुम फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज़्ज़म मिनस्समाइ बिमा कानू यफ़्सुकून, इसकी जगह और लफ्ज़ कहना शुरू कर दिया। बस हमने उन ज़ालिमों पर आसमान से अज़ाब नाज़िल किया, और क्यों कि नाफरमानियाँ करते किए जाते थे, इस वजह से अल्लाह ताला ने उन पर आसमान से अज़ाब नाज़िल किया। वक्त तो हो गया, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक बात ये ज़हन नशीन कर लें, हम हर रोज़ घंटा गुज़रता है या मिनट गुज़रते हैं, मौत के करीब आते जा रहे हैं, ज़िंदगी हमारी ख़त्म होती जा रही है। हम अपनी ज़िंदगी के लाए अमल को किस अंदाज़ में गुजारते हैं ये हमें पता है। हम अपने आने वाली नस्लों को क्या मैसेज दे के जा रहे हैं ये हमें पता है। हम किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये हमें पता है। लेकिन एक बात दिमाग में बैठा लें, कभी भी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी ना करना, कभी भी अल्लाह की फ़र्ज़ की हुई चीज़ों से रूगर्दानी ना करना। अल्लाह ने ये चीज़ें हम पे फ़र्ज़ की हुई हैं, इनके बारे में पूछा जाएगा, और ये पूछना ऐसा होगा, फरमाया चारों तरफ से फरिश्ते होंगे, सारे इंसान खड़े होंगे, पूरे मजमे के अंदर सबके सामने पूछा जाएगा।
وہاں ہم اگر جواب نہ دے پائے تو ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کے تو پہلے سے تیار کر رکھے ہیں اللہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو بنائیں، اپنی زندگی کو پرکھیں، جہاں جہاں غلطیاں ہو رہی ہیں ان غلطیوں سے توبہ کریں، جہاں جہاں سے ہم سے لغزشیں ہو رہی ہیں وہ چھوڑ دیں، تاکہ ہم مکمل طور پہ ایمان والے بن جائیں۔ جب ہمارے اندر ایمان پختہ آ جائے گا، کفر ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا۔ جب ہمارا ایمان کمزور ہوگا تو کفر ہمیں کچل کے نکل جائے گا، اور جب ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا تو ہم کفر کو چٹکیوں میں بگا دیں گے۔ دیکھیں حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک محاذ پر تھے، صرف مسواک کی سنت کو زندہ کیا انہوں نے، تو کفار نے جب دیکھا کہ یہ مسواک کر رہے ہیں، وہ سمجھے کہ انہوں نے دانت تیز کیے جا رہے ہیں، یہ تو ہمیں کھا جائیں گے۔ بغیر لڑائی کے فتح اللہ رب العالمین نے دے دی۔ سنت میں بھی اللہ اتنا بڑا روک ڈالا ہے۔ ہم سنت کیا فرض چھوڑ دیتے ہیں، ہم سنت کیا فرض چھوڑ دیتے ہیں، جس وجہ سے آج ذلت و رسوائی ہمارے قریب تر قریب آتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور پورے ملک کو اللہ رب العالمین اس پورے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ہر فرد کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہماری خواتین کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اور کفار کو مغلوب فرمائے، کفار کو ناکام فرمائے۔ دعاؤں کا اہتمام زیادہ کیجیے، اللہ سے رجوع اللہ کیجیے، اللہ رب العالمین سے مدد مانگ لیجیے، کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔